سبق ہے سبق نمبر 18 8ویں جماعت ہشتم رفیع احمد قدوائی۔ رفیع احمد قدوائی کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے۔ طلبہ، آپ کسی نہ کسی کو اپنے خاندان میں اپنے لیے کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں یا اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، یا کوئی اپنے زندگی کے اعتبار سے کوئی کسی اچھے سیاستدان کو، کسی اچھے تقریر کرنے والے کو یا کسی اچھے کھلاڑی کو بعض مرتبہ رول ماڈل بناتے ہیں۔ بچے اپنے اپنے نفسیات کے مطابق بناتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے ایک اچھے سیاستدان، ایماندار سیاستدان، جس کی آج ہمارے معاشرے میں بہت سخت ضرورت ہے ایسے سیاستدانوں کی، انہی کی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے رفیع احمد قدوائی کے طور پر۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی بھی اچھی شخصیت کو پڑھتے ہیں، ان کے اوصاف کو یا ان کے اخلاق کو پڑھتے ہیں، اور ان میں جو ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم اگر حاصل کرتے ہیں یا کسی کو ہم اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، تو پھر ان کی اچھی چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور خود اسلام نے بھی ہمیں اس کی تعلیم دی کہ جو آدمی جس کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کے اچھی صحبت کا اثر ہمارے کردار پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو بچوں، رفیع احمد قدوائی کا سبق آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ کتاب کھولیں اور اس کو انگلی رکھ کر پڑھیں اور دیکھیں، میں پڑھوں گا۔ تو رفیع احمد قدوائی اتر پردیش میں بمقام مسولی 1894 عیسوی میں ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو علی گڑھ بھیجا گیا۔ رفیع احمد قدوائی تحریک عدم تعاون میں شریک ہوئے اور جیل بھی بھیج دیے گئے۔ رہائی کے بعد موتی لال نہرو کے سیکریٹری کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ سوراج پارٹی میں بھی شامل ہو گئے۔ 1926 عیسوی میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1924 سے 1940 کے دوران عملی طور پر تحریک آزادی میں حصہ لیا اور قید خانے کی تکالیف برداشت کی۔ رائے بریلی کے کسانوں کی کوئی ٹیکس نہ دو مہم میں شامل ہوئے اور کانگریس کی اعتدال پسند پالیسی کے خلاف احتجاج کیا۔ پہلے وہ یوپی کانگریس کے جنرل سیکریٹری رہے، بعد میں 1935 میں صدر چن لیے گئے۔ 1937 عیسوی میں اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ کانگریس وزارت میں وزیر مال بنائے گئے اور کئی موقعوں پر وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام کیا۔ 1942 میں یوپی کے وزیر داخلہ رہے اور بعد میں مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے، پہلے بحیثیت وزیر مواصلات اور بعد میں موت تک 1954 عیسوی بحیثیت وزیر غذا اور زراعت کام کیا۔ یہ تو ہوا چند پیراگراف کا سبق آپ کے سامنے میں نے پڑھا۔ ابھی چند الفاظ معنی کو بھی دیکھتے ہیں۔ تحریک عدم تعاون کہتے ہیں گاندھی جی کی قیادت میں انگریز سرکار کے خلاف چلائی گئی تحریک۔ سوراج پارٹی آزادی کی خاطر جدوجہد کرنے والی ایک سیاسی پارٹی۔ نمک ستیہ گرہ گاندھی جی کی مشہور تحریک جو کہ ڈانڈی مارچ کے نام سے مشہور ہے۔ اعتدال درمیانی کابینہ وزیروں کی جماعت کو کہتے ہیں، اور وزیر مواصلات ٹیلی کمیونیکیشن وزیر یعنی ٹیلی کام۔ انتظامی صلاحیت کسی کام کو سلیقے سے نمٹانا، کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سنبھال کر سسٹمیٹک کرنا۔ مطلق العنان آزاد طبیعت کے مالک۔ اچکن شیروانی ایک قسم کا مردانہ پہنا ہوا غلہ اناج۔ بس اس میں آگے پڑھایا جائے گا تو الفاظ معنی سمجھ میں آئیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں طلبہ، رفیع احمد قدوائی ایک اتر پردیش ریاست، جو ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی ریاست ہے اتر پردیش جس کو کہا جاتا ہے، جس کا صدر مقام لکھنؤ ہے، تو اتر پردیش کے ایک مقام مسولی میں 1894 عیسوی میں ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے، یعنی ایک بہت بڑے جن کی بڑی بڑی زمینیں ہوا کرتی تھیں، ایسے مالدار خاندان میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم یعنی پرائمری کی تعلیم کے بعد ہائی اسکول کی تعلیم کے بعد آپ کو اعلیٰ تعلیم بڑی تعلیم کے لیے آپ کو علی گڑھ بھیجا گیا، اس لیے کہ علی گڑھ مشہور ہی ہے مسلم یونیورسٹی کے نام سے۔ تو رفیع احمد قدوائی تحریک عدم تعاون میں شریک ہوئے، جس کے بارے میں پڑھا تھا کہ گاندھی جی نے ایک تحریک چلائی تھی انگریز سرکار کے خلاف، تو اس میں آپ شریک ہو گئے اور اس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف لڑنے کی وجہ سے ان کے خلاف تحریک چلانے کی وجہ سے انگریزوں نے ان کو جیل میں بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد رہائی ہوئی تو موتی لال نہرو کے سیکریٹری کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ پھر انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے اور آزادی کی حاصل کرنے کے لیے سوراج پارٹی میں شامل ہو گئے۔ 1926 عیسوی میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔
پھر 1924 سے 1940 کے دوران عملی طور پر یعنی پریکٹیکل میدان میں آتے ہوئے تحریک آزادی میں حصہ لیا، اس لیے کہ اس کو زمانہ انگریزوں کے خلاف لڑائی کا تھا، ہندوستان انگریز کا غلام بن گیا تھا، تو انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے رفیع احمد قدوایی بطور اس میں شریک رہے اور بہت ساری تحریکوں میں انہوں نے حصہ لیا اور قید خانے کی تکالیف برداشت کی، اس لیے کہ ان کے خلاف جب آواز اٹھتی تھی تو وہ اپنے ایسے لوگوں کو قید کرنے ڈالتے تھے، تو ایسے لوگوں کی قید خانے کی تکالیف انہوں نے برداشت کی۔ پھر اس کے بعد رائے بریلی کے کسانوں کی کوئی ٹیکس نہ دو مہم میں شامل، یعنی کسانوں کے خلاف ایک بہت بڑی انگریزوں نے اس مہم چلائی اور اس میں ان سے زیادہ ٹیکس لینے کی وجہ سے کوئی ٹیکس نہ دو کے نام سے ایک مہم چلائی، تو اس میں شامل ہوئے اور کانگریس کی اعتدال پسند پالیسی کے خلاف احتجاج کیا، یعنی اعتدال پسند کے بارے میں ہم بتایا گیا کہ درمیانی، یعنی سب کے ساتھ برابری کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ پہلے وہ یو پی کانگریس کے جنرل سیکرٹری رہے، یعنی یہ یو پی جو کانگریس پارٹی بہت بڑی ہے ہندوستان کے اندر، الگ الگ ریاستوں کی ان کی پارٹی ہے، تو اسی طرح سے کانگریس یو پی کانگریس یونٹ، تو اس کے آپ کہہ رہے جنرل سیکرٹری رہے۔ بعد میں 1935 میں صدر چن لیے گئے، تو 1935 میں آپ کو صدر چن لیا گیا۔ 1937 عیسوی میں اسمبلی کے ممبر چنے گئے، پھر اسمبلی کے وہ کیا ہو گئے ممبر چنے گئے۔ کانگریس وزرات میں وزیر مال بنائے گئے، اور جب کانگریس کی حکومت تھی تو اس میں وزیر مال بنائے گئے، اور کئی موقعوں پر وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام کیا، اور جب اتنے بڑے عہدے پر رہنے کی وجہ سے جب وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھے تو ان کی جگہ پر انہوں نے ان کا کام کاج سنبھالا۔ 1942 میں یو پی کے وزیر داخلہ رہے، یعنی پھر ترقی کرتے کرتے جس کو انگریزی میں ہوم منسٹر کہا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ کے بعد جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے وزیر داخلہ، وہ 1942 میں ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا اور بعد میں مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے، جو ہندوستان کی مرکزی حکومت ہوتی ہے، اس میں آپ شامل، اس کی وزارت میں آپ شامل ہو گئے، پہلے بحیثیت وزیر مواصلات اور بعد میں موت تک 1954 عیسوی میں بحیثیت وزیر غذا اور زراعت کام کیا۔ آپ کے اچھے تجربے کی وجہ سے، آپ کی اچھی صلاحیت کی وجہ سے آپ کو مرکزی کابینہ میں وزیر مواصلات یعنی جس کو ٹیلی کام کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر، اس میں آپ منسٹر رہے۔ پھر اس کے بعد موت تک 1954 عیسوی کی موت ہوئی تو اس وقت تک آپ وزیر غذا اور زراعت، جس کو فوڈ منسٹری کہا جاتا ہے، اور زراعت کسانوں کے تعلق سے جو کام کرتی ہے، اس کے جو فوڈ اسی کے پورا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کے اندر آپ کام کرنے لگے۔ پھر آگے کا سب پیراگراف دیکھیے۔ اب قدوائی صاحب کی مختصر سی زندگی کا خاکہ پیش کیا ہے، انہوں نے کیا کیا اور کن کن عہدوں پر رہے۔ اب یہاں پر قدوائی صاحب کے مزاج اور ان کی نفسیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیسے آدمی تھے۔ قدوائی صاحب بڑے حقیقت پسند اور لگن سے کام کرنے والے آدمی تھے اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے۔ رات کی ہوائی سروس، خود اپنا ٹیلی فون لیجیے کی اسکیم، 24 گھنٹے کی پوسٹل سروس اور ڈاک تار کی اتوار کی تعطیل بھی ان کے کارنامے ہیں۔ ملک میں انتہائی خراب غذائی صورتحال کا مقابلہ انہوں نے بڑے عمدہ طریقے سے کیا، جو آج تک یاد کہتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قدوائی صاحب بڑے حقیقت پسند، یعنی وہ سچے بات کو پسند کرتے اور جو بھی کام ہوتا تو اس میں صحیح کام کرتے، جو بھی چیز ہوتی ہے اسی چیز کے لیے کام کرتے، وہی چیز بتاتے، یعنی ایک دکھا کر کوئی ایک چیز بیان کرنا ان کی عادت نہیں تھی، اور لگن سے کام کرنے والے تھے اور شوق کے ساتھ، لگن کے معنی آتے شوق سے کام کرنے والے آدمی تھے اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے، اور ان کا مینجمنٹنگ سسٹم جو تھا، ایڈمنسٹریشن جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر وہ پوری چیزوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کو ہر ایک چیز کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنا، تو اس کو کہتے ہیں انتظامی صلاحیت، اس کے لیے بہت مشہور تھے آپ۔ پھر اسی طرح آپ کی جب ٹیلی کام منسٹر تھے تو انہوں نے رات کی ہوائی سروس، خود اپنا ٹیلی فون لیجیے کی اسکیم، اس لیے کہ اس زمانے میں ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایسی اسکیم شروع کی کہ جس کے اندر ہر ایک کو ٹیلی فون لینے کی سہولت انہوں نے مہیا کی، تو اس کو نام دیا گیا خود اپنا ٹیلی فون لیجیے کی اسکیم۔ 24 گھنٹے کی پوسٹل سروس، اس طرح کی جو پوسٹ سروس ہوتی ہے اس کو 24 گھنٹے کی انہوں نے پوسٹل سروس اور ڈاک تار کی اتوار کی تعطیل بھی کے کارنامے ہیں۔ اور جو پوسٹ آفس ہوتی ہے، جو تار خط جو آتے ہیں، پہلے شاید اتوار کی تعطیل نہیں ہوتی تھی چھٹی، تو انہوں نے اتوار کے لیے ان کی چھٹی بھی پاس کر دی۔ ملک میں جب یہ وزیر غذا رہے
تو جب ہندوستان کے اندر جب خراب ایسی صورتحال ہو گئی غذا کی، تو انہوں نے اس کو اپنے انتظامی صلاحیت کی وجہ سے ایسے عمدہ طریقے سے اس کا حل نکالا کہ جس کو آج تک بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے چند لوگوں کا خیال پیش کرتے ہوئے باتیں بادشاہوں کی۔ مہاراجہ وکرماجیت، چندر گپت، اشوک اور اکبر وغیرہ اس لیے مشہور ہیں کہ انہیں رعایا کا بڑا خیال تھا۔ وہ بھیس بدل کر لوگوں کی تکالیف معلوم کرتے تھے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، حالانکہ وہ مطلق العنان بادشاہ تھے۔ رفیع احمد قدوائی کا نام اکثر کانپور، الہ آباد، بنارس اور لکھنؤ میں آج بھی لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے محکمے کی دیکھ بھال ایک عام آدمی بن کر کرتے تھے۔ ان کے دورے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے نہیں ہوتے تھے، معمولی سے اچکن پائجامہ اور جوتا اور کسی رکشہ یا ٹانگے پر بیٹھ کر وہ غلے کی دکانوں کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ کاش آج بھی کچھ رفیع احمد قدوائی پیدا ہو جائیں تو بھارت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ شہر بنگلور، کرناٹک میں کینسر کا ایک اسپتال رفیع احمد قدوائی کے نام سے موسوم ہے۔ جب یہ اتنے بڑے آدمی تھے اور ان کی انتظامی صلاحیت اور حقیقت پسندی کی وجہ سے یہاں پر مضمون نگار نے کہا کہ مہاراجہ وکرماجیت، چندر گپت، اشوک اور اکبر ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ تھے جن کا نام آج بھی لیا جاتا ہے۔ وکرماجیت ہو یا چندر گپت ہو، اشوک ہو، اکبر ہو، جن کی کہانیاں بھی اکبر وغیرہ، بیربل وغیرہ ہم سنتے پڑھتے ہیں، تو یہ بادشاہ ایسے تھے کہ ان کو اپنی رعایا، اپنے عوام، اپنی پبلک کا بہت بڑا خیال تھا۔ وہ لوگوں کی تکلیف کو معلوم کرنے کے لیے، لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے بھیس کو، بادشاہوں کے لباس کو، شاہانہ لباس کو چھوڑ کر ایک عام قسم کے آدمی کا لباس پہن کر، بھیس بدل کر کہا گیا، تو لوگوں کی اس طرح بھیس بدل کر لوگوں کی تکالیف معلوم کرتے کہ لوگوں کو کیا پریشانیاں ہیں، کیا تکلیف ہیں، اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے۔ اور جب ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں کی پریشانی ہے، فلاں کو تکلیف ہے، تو ایک بادشاہ ہونے کے ناطے ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے۔ حالانکہ وہ مطلق العنان بادشاہ تھے، حالانکہ وہ کیسے تھے، ان پر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آزاد طبیعت کے مالک تھے، جیسے چاہے حکومت کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہر ایک کی، اپنی رعایا کے ہر ایک آدمی کے خیال کا وہ فکر کرتے تھے۔ رفیع احمد قدوائی کا نام اکثر، اب رفیع احمد قدوائی اتنے بڑے آدمی اور اتنے ان کے کارنامے، ان کی خدمات کی وجہ سے اکثر کانپور، الہ آباد، بنارس اور لکھنؤ جو یو پی کے ہی شہروں کے نام ہیں، ان کے وہاں پر آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے محکمے کی دیکھ بھال ایک عام آدمی بن کر کرتے تھے۔ یعنی اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا تو اس ڈپارٹمنٹ کی دیکھ بھال، اس کی پوری خبرگیری، اس پر نظر رکھنا ایک ایسا کرتے جیسے کہ ایک عام آدمی ہے، وہاں کا ایک کام ملازم ہے، گویا اس طرح سے نہیں کہ بڑے منسٹر ہیں کہ کوئی حکم دے رہے ہیں، بلکہ ایک عام آدمی بن کر کرتے تھے۔ اور جب یہ اپنے وزارت میں تھے تو ان کے دورے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے نہیں ہوتے، یعنی جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ منسٹر آ رہا ہے تو اس کے لیے پورا انتظام اور سیکورٹی کا انتظام، اس طرح سے نہیں بلکہ عام آدمی کی طرح سے آتے چلے جاتے، اور معمولی سے اچکن پائجامہ پہنتے ہیں، ایک پتلا سا پائجامہ پہنتے ہیں اور جوتا، اور کسی رکشہ یا ٹانگے، جیسے رکشہ آٹو کہا جاتا ہے، یا پھر ٹانگے پر، یا سائیکل رکشہ ہو یا پھر گھوڑا گاڑی ہو، اس پر بیٹھ کر وہ غلے کی دکانوں کا معائنہ، جیسے الگ الگ جو فوڈ کی دکانیں ہوتی ہیں، راشن کی دکانیں ہوتی ہیں، ان دکانوں میں جا کر معائنہ کرتے کہ کہیں غذا یعنی چیزیں جمع کر کے نہیں رکھی جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ کاش اس طرح ان کی خدمت کی وجہ سے، ان کی ایک عام آدمی بن کر خدمت کرنے کی وجہ سے، ہر چیز پر خبرگیری کرنے کی وجہ سے مضمون نگار کہہ رہے ہیں کاش آج بھی کچھ رفیع قدوائی پیدا ہو جائیں تو بھارت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یعنی اس طرح آج بھی ایسے رفیع احمد قدوائی جیسے لوگوں کی ضرورت موجود ہے، جس کی وجہ سے جو حالات آج ہندوستان کے اندر ہیں، اور انہوں نے جو خدمات کی، جو قربانی دی، اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا، تو اس طرح آج بھی کچھ لوگ رفیع احمد قدوائی جیسے پیدا ہو جائیں تو پھر بھارت کی تقدیر بدل سکتی ہے اور بھارت ترقی کے منازل کو طے کر سکتا ہے۔ اب ان کے اسی کارنامے کی وجہ سے شہر بنگلور، ہمارے کرناٹک کا جو صدر مقام ہے بنگلور، تو کرناٹک میں کینسر کا ایک اسپتال رفیع احمد قدوائی کے نام سے موسوم ہے۔ کینسر کا علاج کرنے کے لوگوں کے لیے انہی کے نام سے، رفیع احمد قدوائی کے نام سے ان موسوم کیا گیا، ان کے نام سے اس کی نسبت جوڑی گئی ہے۔ تو طلبہ اکرام، یہ آپ کے سامنے رفیع احمد قدوائی کے سبق پڑھا گیا ہے، اور آپ کو جہاں تک اس میں سبق کے ذریعے سے ان کی شخصیت کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور آپ کو پھر اس کے باوجود بھی اگر کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں یا الفاظ معنی